السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع، خاندانی نام ابو عبداللہ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد مناف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ رشتہ آپ کے دادا شافع کی طرف منسوب ہو کر مشہور ہوا، اور آپ کا لقب ناصر السنہ ہے۔ بیت المقدس سے 2 منزل کی دوری پر ایک جگہ غزہ یا اسقلان ہے، وہاں آپ پیدا ہوئے۔ جس وقت آپ کے ماں باپ نے مکہ میں رہنے کا ٹھکانہ بنایا تو آپ 2 سال کے تھے، اس لیے آپ مکی بھی ہوئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا یہ غریبی کا دور تھا، جس کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلیم کے زمانے میں یہ حال تھا کہ کاغذ نہ ہونے کی وجہ سے آپ ہڈی پر لکھتے تھے۔ آپ رجب سن 150 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہی سن اور دن حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا ہے، اور وہی آپ کی پوری پرورش ہوئی۔ والد کا انتقال آپ کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ والد نے ہی سارے کاموں کی دیکھ بھال کی۔ آپ کا وطن مکہ ہے، جو کہ ام القریٰ ہے، اور جس کی خوبیاں اور فضیلت اچھی طرح ظاہر ہے۔ آپ کو ایسی مبارک زمین رہنے کے لیے ملی، علم اور عمل کا چوڑا میدان آپ کے ہاتھ آیا، اور اللہ کی طرف سے آپ میں علم کی چاہت پیدا کر دی گئی۔ تعلیم اور بچپن کا زمانہ، آپ 7 سال کی عمر میں ہی قرآن حفظ کر چکے تھے، اور 10 سال کی عمر میں موطا امام مالک ساری حفظ کر لی تھی، اور 15 سال کی عمر میں آپ نے شیخ مسلم بن خالد زنجی مکہ کے مفتی کی اجازت سے فتویٰ دینے لگے تھے، اور آپ کو ادب میں پورا کمال کا درجہ حاصل تھا کہ ادب اور لغت کے امام اصمعی، بہت ہی مشہور شاعر، آپ سے اپنے کلام کی اصلاح لینے آتے تھے۔ جس نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا ہو اور 10 سال کی عمر میں احادیث کی اس بڑی کتاب کو حفظ کر لیا ہو، تو گویا اس کے بچپن کا سارا وقت علم حاصل کرنے میں ہی لگا رہا۔ آپ اپنے بچپن میں عالموں کی مجلس میں شرکت فرماتے، اور جو حاصل کرتے اس کو ہڈی یا اسی کی طرح کسی دوسری چیز پر لکھ لیا کرتے، کہ غریبی کی وجہ سے کاغذ حاصل نہ ہوتا تھا۔ آپ کو علم کا شوق شروع سے ہی تھا۔ تعلیم مکہ معظمہ سے شروع امر ادب، تاریخ، شعر وغیرہ کے علم اور فن کے حاصل کرنے میں گزری۔ ایک دن مینا میں تھے کہ پیچھے سے آواز سنی کہ آپ کو فقہ حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح مسلم بن خالد زنجی نے بھی آپ کی عقل، سمجھ اور اچھی قابلیت کا اندازہ کر کے اس طرف دھیان دلوایا کہ فقہ کا علم حاصل کریں۔ اس لیے فقہ کی تعلیم کی طرف آپ نے خاص دھیان دیا، اور پہلے تو مسلم بن خالد زنجی کی درسگاہ میں حاضر ہونا شروع کر دیا، اور آپ کی مجلس درس میں 3 سال تک حاضر رہے، اور خوب فائدہ حاصل کیا۔ اب آپ کی عمر 13 سال کی ہو چکی تھی۔ موطا تو پوری حفظ کر ہی لی تھی۔ اب آپ نے علم سیکھنے کے ارادے سے سفر کا ارادہ کیا،
اور حضرت امام دارالحجرت امام مالک کی شہرت سارے حجاز میں اچھی طرح تھی، اس لیے آپ نے مدینہ طیبہ جانے کا ارادہ کیا اور حضرت امام مالک کی خدمت میں حاضری دی اور موطا کی قرأت زبانی کی۔ حضرت امام مالک کو اچنبھا ہوا اور قرأت پسند کی اور فرمایا تم فتویٰ اپنا لو، ایک زمانہ آئے گا کہ تم بڑے آدمی ہوں گے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں ایک نور رکھا ہے، گناہوں سے مت کھونا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں صرف 8 ماہ رہے۔ حضرت امام مالک کے علاوہ آپ نے احادیث کے 81 شیخوں سے احادیث کی سند حاصل کی۔ مکہ میں خاص طور سے شہر کے محدث سفیان بن عینیہ سے فائدہ حاصل کیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امام مالک اور سفیان نہ ہوتے تو حجاز کا علم باقی نہ رہتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے اس علم حاصل کرنے کے لیے بہت سے سفر کیے اور یہ لمبے سفر لمبی مدت تک رہنے کے لیے ہوئے۔ پہلا سفر سن 5 ہجری میں مدینہ طیبہ کا امام مالک کی خدمت میں ہوا کہ آپ کے دل میں بڑی آرزو تھی اور بہت زیادہ شوق تھا۔ آپ سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ میں 8 ماہ رہے تھے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے اور یہاں کے شیخ سے علم حاصل کیا۔ اس وقت میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مصروفیات کا دور بھی شروع ہوا اور کام دھندے کی فکر میں اس کی جگاڑیں کرنی پڑی کہ حالات بہت زیادہ نازک تھے۔ ان جھنجھٹوں میں پھنسے رہنے سے تعلیمی سلسلہ کچھ رک سا رہا۔ یہ لگ بھگ سن 184 ہجری 34 سال کی عمر تک کا زمانہ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اچھی طرح جانتے تھے کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فقہ میں کیا درس رکھتے ہیں، اس لیے اب آپ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اب پھر سے علم حاصل کیا جائے اور فقہ پوری کی جائے۔ اس لیے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عراق کی فقہ کو پوری طرح حاصل کیا اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 3 سال سے زیادہ رہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بہت کچھ حاصل کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے وارثتر کی کتابیں لکھیں اور اگر وہ نہ ہوتے تو مجھے علم سے کوئی لگاؤ نہ ہوتا۔ سب لوگ علم میں عراق والوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، عراق والے کوفہ والوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کوفہ والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آگے۔ وہ فرماتے ہیں میں 10 سال امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا، کئی بار اور ایک اونٹ کے وزن کے برابر ان کے افادات علمیہ لکھے۔ وہ اگر اپنی عقل اور سمجھ سے ہمیں بتاتے تو ہم ان کے علم سمجھ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ ہماری عقلوں اور سمجھ کے حساب سے سمجھتے تھے اس لیے ہم نے فائدہ اٹھایا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کا بہت زیادہ خیال فرماتے تھے اور آپ کی طرف خاص دھیان رکھتے تھے۔ ابو الحسن زیادی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو برتاؤ امام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا وہ کسی اور علم والے کے ساتھ نہیں ہے۔ تقریباً 3 سال یا اس سے زیادہ رہنے پر آپ بغداد سے مکہ معظمہ واپس تشریف لائے اور حرم میں بیٹھ کر پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔
یہ سن 178 ہجری یا 186 ہجری کی بات ہے، اور لگ بھگ 9 سال تک آپ نے حرم پاک میں پڑھایا۔ اس وقت آپ کی طرف خوب جھکاؤ تھا۔ جس وقت آپ نے حرم پاک میں مجلس درس قائم کی، اسی زمانے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آپ سے ملاقات ہوئی۔ اس زمانے میں آپ شافعی فقہ کی بنیاد ڈالنے والے کی حیثیت سے دکھائی دے رہے تھے۔ اسی زمانے میں آپ نے اجتہاد کے قاعدے اور قانون بنائے۔ تحقیق کرنے والوں نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ نے ہی سب سے پہلے فقہ کے اصول میں ایک رسالہ لکھا، جس میں حرام حلال، جائز ناجائز وغیرہ کے سلسلے میں قاعدے ہیں، اور یہ کتاب اس فن کی سب سے پہلی کتاب ہے، اور آپ کی بہت مشہور کتاب العام کا مقدمہ ہے۔ سن 195 ہجری میں آپ نے دوسرا سفر کیا۔ اس وقت جب آپ بغداد آئے تو فقہا حضرات کے لیے ایک بہت بڑا راستہ ڈھونڈ نکالا تھا۔ اس سفر میں علم کے فائدوں کے ساتھ ساتھ آپ کی غرض یہ بھی تھی کہ جو اصول اور قاعدے بنائے ہیں ان کو جمہور اور عام فقہا کے سامنے رکھیں، کیونکہ اس وقت عراق کو ایک اونچا درجہ حاصل تھا۔ اس وقت آپ کے چاروں طرف عالم لوگ، فقہ اور حدیث کے حاصل کرنے والے سبھی اکٹھا ہو گئے، اس لیے کہ آپ کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہو چکی تھی، اور بغداد میں رہنے کے وقت ایک بہت مشہور کتاب الرسالات لکھی۔ آپ اس بار بغداد میں 2 سال تک رہے۔ تیسرا سفر پھر سن 198 ہجری میں ہوا، اور اس بار صرف 1 ماہ ٹھہرے تھے۔ 1 ماہ بعد سن 199 ہجری میں مصر چلے گئے اور زندگی بھر مصر ہی میں رہے۔ کہ آپ نے مصر کی طرف سے ہجرت کر لی تھی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سفر میں ان جگہوں کے نام دیے ہیں، جیسے مدینہ، یمن، عراق اور مصر۔ آپ نے ان جگہوں پر علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیے اور کافی وقت تک اس سلسلے میں رہے۔ دارالائمہ مکی نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں کی گنتی 80 بتائی ہے، اور کچھ نے یہ بتایا کہ آپ کے سفر بہت سی جگہوں پر ہوتے رہے، اس لیے ٹھیک گنتی کرنا مشکل ہے، لیکن ان میں سے زیادہ مشہور یہ ہیں: سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ، مسلم بن خالد رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ابن ابی ذئب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ ایک خاص واقعہ: امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شروع میں جب کتابیں نقل کرا رہے تھے اور ایک بار کتاب دینے میں امام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر کی تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو 4 شعر لکھ کر بھیجے، جن کا مطلب یہ تھا: اس شخص کو جس کو دیکھنے والوں نے اس جیسا دوسرا نہیں دیکھا، اور جس نے اس کو دیکھا اس نے جیسے اس سے پہلے کے استاد اور امام کو بھی دیکھ لیا۔ میرا پیغام پہنچاؤ کہ علم والے کو اس سے روکتا ہے کہ وہ علم کے حقداروں سے روکا جائے، کیونکہ امید یہ ہے کہ وہ علم کا اقدار بھی آگے کے علم والوں کو وہی فائدہ پہنچائے گا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے منتظم میں نقل کیا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان اشعار کو پڑھ کر اتنے خوش ہوئے اور آپ پر اتنا اثر ہوا کہ جو کتابیں چاہیے تھیں اسی وقت ہدیے کے طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیج دی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ اور استاد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بہت عزت کرتے تھے۔ ان کے علمی اور دینی احسان صاف طور پر بیان کرتے تھے۔
جبکہ آپ امامت کے درجے پر بھی پہنچ گئے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کبیر میں ابو عبیدہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو 50 اشرفیاں دی اور اس سے پہلے 50 درہم دے چکے تھے، اور کہا اگر آپ علم حاصل کرنا چاہیں تو میرے ساتھ رہیے، اور یہ بھی فرمائیں کہ اس رقم کو آپ لینے میں کسی طرح تکلف یا جھجک نہ کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے جواب دیا، اگر آپ میرے نزدیک ان لوگوں میں سے ہوتے جن سے مجھے تکلف کر برتنا چاہیے تو یقین کیجیے میں آپ کی مدد قبول نہ کرتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی بیان ہے کہ علم اور دنیا کی چیزوں کے اعتبار سے مجھ پر کسی کا اتنا بڑا احسان نہیں جتنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن سماع رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کئی بار اپنے اسباب سے 1 لاکھ روپے شاید درہم اکٹھا کر کے دیے اور آپ کی مدد کی۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے احسان مانتے تھے اور ان کی خدمت کو سراہتے اور اپنے محسن کے احسان کو دل سے مانتے تھے۔ ایک آزمائش حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کمائی کی فکر میں تعلیم کے سلسلے کو کچھ بند کر کے اور کچھ حالات کی وجہ سے دوسری طرف دھیان دیا۔ آپ اسی فکر میں تھے کہ یمن کا گورنر اچانک مکہ معظمہ آیا ہوا تھا۔ اس سے کچھ قریش کے بڑے لوگوں نے سفارش کی تھی کہ شافعی میں اس طرح کی قابلیت ہے کہ وہ کوئی سرکاری خدمت انجام دے سکتے ہیں، اس لیے ان کو کوئی کام سونپ دیا جائے۔ اس لیے آپ بحران کے عامل بنا دیے گئے، مگر یمن کا حاکم بہت ظالم تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ظلم اور ستم سے روکنے کی کوشش کرتے، اس لیے یمن کے حاکم نے ناراض ہو کر ہارون رشید کو خط لکھا کہ شافعی علوی سادات کے ساتھ ہیں جس سے بڑا خطرہ ہے۔ اس پر ہارون رشید کو بہت غصہ آیا اور آپ کی گرفتاری کا حکم بھیج دیا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے خلیفہ کے دربار میں بھیج دیا گیا۔ آپ خلیفہ کے سامنے پیش ہوئے۔ بغداد میں قاضی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، وہ ان کو پہلے سے بھی جانتے تھے۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو وہ بھی خلیفہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ میں علوی نہیں ہوں، زبردستی گرفتار کر کے لایا گیا ہوں۔ میں بنی عبد المطلب ہوں اور اسی کے ساتھ کچھ علم سے بھی لگاؤ ہے۔ آپ کے قاضی صاحب امام محمد سب باتیں جانتے ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، اچھا آپ محمد بن ادریس ہیں؟ امام نے کہا، جی ہاں۔ پھر خلیفہ نے امام محمد کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ کیا بات ایسی ہی ہے جیسا کہ یہ کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں ایسی ہی ہے، اور علم میں ان کا بہت اونچا درجہ ہے۔ جو شکایت کی گئی ہے وہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ خلیفہ نے کہا، تو آپ ان کو اپنے ساتھ لے جائیے، میں ان کے معاملے پر غور کروں گا۔ امام شافعی اپنے آپ فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مجھ کو اپنے ساتھ لے گئے، اس طرح میری رہائی کا سبب ہوئے۔ جب اس بات سے اور اس علم سے چھٹکارا پایا تو اب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ درس اور فتوے کی گدی۔
آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت آپ کے استاد اور شیخ مسلم بن خالد جنجی رحمۃ اللہ علیہ نے دے دی تھی۔ پھر آپ فتویٰ دینے لگے تھے اور علم کی خدمت میں جٹ گئے۔ علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے بعد میں سفر بھی کیے اور لمبے سفر کے بعد آپ واپس لوٹے اور تقریباً حرم پاک میں بیٹھ کر 9 سال تک درس کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس میں بڑے بڑے علم والے آپ سے فائدہ اٹھانے کے لیے آئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی وقت میں آپ کے پاس حاضری دی۔ اس وقت آپ سے سبھی علم حاصل کرنے والوں کا لگاؤ تھا۔ اس کے بعد آپ کا دوسرا سفر سن 195 ہجری میں ہوا۔ بغداد میں اس وقت بڑے بڑے عالم آپ کی طرف جھکے ہوئے تھے اور آپ کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ اس وقت آپ کو بہت بڑی شہرت حاصل ہو چکی تھی۔ اسی سفر کے بیچ لگ بھگ 2 سال علم کا سلسلہ چلتا رہا اور 2 سال رہنے کے بعد واپس چلے گئے۔ تیسرے سفر میں، جو کہ بہت چھوٹا تھا، صرف 1 ماہ رہے۔ اس کے بعد آپ نے مصر جانے کا ارادہ کیا اور باقی زندگی آپ نے مصر میں ہی گزاری، کیونکہ آپ نے ہجرت کر کے اس جگہ اپنے رہنے کا ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ یہاں پر درس اور افتاء کے ساتھ مذہب شافعی دوسری بار دیکھنا شروع ہوا اور قاعدے میں اس کو بنایا گیا۔ شاگرد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے شاگرد ہیں۔ ایک بہت بڑی جماعت وہ ہے کہ جس نے آپ سے بغداد اور مکہ معجمہ میں علم حاصل کیا، جیسے عبدالولید، موسیٰ بن جارود، عبد الخزخانی، امام احمد، اسحاق بن راہویہ وغیرہ۔ دوسری جماعت وہ ہے جس نے آپ سے مصر میں فائدہ اٹھایا، جیسے امام مجفی، ربیع المرادی، بویلی، حرمل، یونس بن عبد الاعلی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ یہ حضرات آپ کے نئے مذہب کے راوی ہیں اور ان حضرات نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ کے علم اور آپ کی فقہ کو سنبھالا اور جمع کیا۔ نجی زندگی۔ آپ کی نجی زندگی کیسی تھی، اسے جاننے کے لیے خود ان کا قول ہے کہ میں نے کبھی کبیرہ گناہ نہیں کیا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی قسم نہیں کھائی، نہ سچی اور نہ جھوٹی، میں نے کبھی جمعے کا غسل نہیں چھوڑا۔ آپ نے جن سے علم کا فائدہ اٹھایا ان کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کے احسان کا خوب چرچا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کی خوب تعریف کرتے تھے اور بار بار ان کے احسانوں کی چرچا کرتے تھے۔ ایک بار آپ نے اس طرح چرچا کیا، علم اور دنیا کے سامان کے اعتبار سے مجھ پر کسی کا بھی اتنا بڑا احسان نہیں ہے جتنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ سخی تھے۔ علامہ مجفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ کریم کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک بار آپ کا کوڑا گر گیا تو کسی نے اٹھا کر دے دیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ جو کچھ موجود ہو وہ سب اس انسان کو دے دو۔ اس وقت 7 یا 8 اشرفیاں تھیں، وہ سب دے دی۔ ایک بار آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، وہ کسی نے ٹھیک کرا دیا تو آپ نے اپنے ساتھی سے فرمایا جن کا نام ربی تھا، اے ربی، کیا آپ کے پاس ہماری نقدی میں سے کچھ بچا ہے؟ جواب دیا 7 اشرفیاں رکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ہے۔
ان کو دے دو، اور وہ دے دی گئیں۔ حضرت مظفی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ عید کی رات کو مسجد سے نکلا، ہم ایک مسئلے پر بات چیت کر رہے تھے، بات چیت کرتے کرتے آپ کے کان تک آ گئی تو ایک غلام آیا اور 1 روپیوں کی تھیلی خدمت میں پیش کی اور عرض کی کہ یہ میرا آقا آپ کو سلام عرض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے، اور اس کو اگر آپ قبول فرما لیں گے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ آپ نے اس کو قبول فرما لیا اور کسی کے پاس رکھوا دیا۔ اسی وقت ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ ابھی میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے اور گھر پر خرچے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے وہ تھیلی اس کو دے دی اور آپ چلے گئے۔ ایک بار آپ کے پاس 10,000 اشرفیاں تھیں، لوگوں نے آپ کو صلاح دی کہ آپ اس رقم سے یا تو کوئی تجارت کا سامان خرید لیں یا بکریاں خرید لیں۔ آپ نے مکہ سے باہر ڈیرا لگایا اور وہ مال بانٹنا شروع کر دیا۔ ظہر کی نماز سے پہلے پہلے ساری اشرفیاں بانٹ دیں اور اپنے پاس 1 اشر بھی باقی نہیں رکھی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی میں کبھی ایک حرام نوالا بھی منہ میں نہیں ڈالا۔ ایک بار کسی لشکری سپاہی کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے تو اس کا کفارہ اس طرح ادا کیا کہ 40 دن تک ساری رات نماز میں کھڑے ہوئے۔ کسی شخص نے یہ وصیت کر کے کچھ مال مکہ بھیج دیا کہ مکہ میں جو متقی اور پرہیزگار حضرات ہیں ان پر یہ مال خرچ کر دو۔ اس وقت حضرت امام صاحب وہاں تھے، اس لیے ان میں سے کچھ مال آپ کے پاس لے گئے تو آپ نے معلوم کیا کہ مال دینے والے نے کیا کہا ہے، تو آپ کو اس بات کی خبر کی گئی۔ آپ نے فرمایا میں متقی نہیں ہوں۔ آپ اپنے شاگرد احمد رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کرتے تھے، احمد تمہاری نظر صحیح حدیثوں میں مجھ سے زیادہ ہے، میرے قول کے خلاف کسی حدیث کو دیکھو تو مجھ سے یہ کہہ دینا کہ میں آپ کی بات چھوڑ کر حدیث پر عمل کرنے لگوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں خلیفہ اور امیر اور وقت کے حاکم حاضر ہوتے اور بڑے بڑے ہدیے خدمت میں پیش کرتے۔ روز مرہ کا کام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی علم اور عمل میں ایک نمونہ تھی۔ جتنا آپ علم میں لگے رہتے تھے اتنا ہی عمل اور عبادت میں بھی لگے رہتے تھے۔ خاص طور پر آپ کی زندگی میں تلاوت قرآن پاک کے قصے بہت ہیں۔ نمونے کے طور پر کچھ خاص پروگرام یہاں دیا جا رہا ہے۔ 1/3 رات لکھتے، اس کے بعد 1/3 رات نماز میں جٹ جاتے اور اس کے بعد باقی 1/3 رات آرام کرتے۔ ایک قرآن روزانہ ختم کر فرماتے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں میری رائے یہ ہے کہ معمول رمضان المبارک کا ہے۔ رمضان المبارک میں 60 قرآن ختم فرماتے، ایک دن میں اور ایک رات میں۔ روایت یہ ہے کہ آپ نے کسی قاری سے قرآن کریم کی اس آیت کو سنا۔ ترجمہ یہ وہ دن ہے کہ کلام نہ کریں گے اور ان کو اجازت نہ ملے گی عذر بہانہ کرنے کی۔ تو آپ کا چہرہ بدل گیا اور ایک چینخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ سنت کے بہت پابند تھے، سنت پر اتنا عمل کرتے کہ آپ کا ارشاد ہے صحیح احادیث میرا مذہب ہے۔ صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک فقہ کا درس دیتے، اس کے بعد حدیث کا درس ہوتا، پھر وعظ کی مجلس، پھر علم کی چرچا، ظہر کے بعد ادب، شعر و شاعری، عروض، نحو اور لغت، اس کے بعد عصر تک آرام فرماتے، عصر سے مغرب تک عبادت اور ذکر الہی کرتے۔ رات کو روزانہ کے کام میں یہ بانٹ رکھا تھا کہ 1/3 حصے میں لکھنا اور 1/3 حصے میں عبادت اور 1/3 حصے میں آرام فرماتے ہیں۔ تو سننے والے بھی روتے
اور آپ بھی خوب روتے اور بے چین ہو جاتے تھے۔ آپ کی کتابیں، آپ کی تصانیف کی تعداد بہت ہے۔ ملا علی قاری نے ان کی تعداد 113 بتائی ہے۔ ان میں سے الرسالہ، کتاب الام اور سنن صحافی بہت مشہور ہیں۔ الرسالہ اس میں فقہ کے اصولوں کو بیان کیا ہے، جو کہ اس فن کی پہلی کتاب ہے۔ اس کتاب کو دیکھ کر مصر والوں نے اچنبھا کیا تھا۔ کتاب الام، اس کی مثال آپ کے زمانے میں نہ ہو سکی اور نہ اس جیسی کتاب لکھی گئی۔ اس میں اچھے ڈھنگ سے مسئلوں کو بیان کیا گیا ہے، مسائل کے ساتھ دلیلیں بھی ہیں اور جواب بھی۔ مسند حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ ان احادیثوں کی عبارت ہے جن کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے سامنے مسند کے ساتھ بیان فرمایا کرتے تھے، اور ان احادیثوں میں سے بھی جو احادیث ابو العباس محمد ابن یعقوب اسما رحمۃ اللہ علیہ نے ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ سے سن کر کتاب الام اور مبسوط میں جمع کی تھی، ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے مسند امام شافعی نام رکھ دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ پکے طریقے سے آپ کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا ہے کہ یہ پکے طریقے سے کہ آپ کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔